امام حسین امام حسین امام حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں اس اہم سوال کا جواب دینا ہے کہ سید الشہداء کی سیرت اور بقیہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں جو ظاہری طور پہ ہمیں فرق نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا یوں کہوں کہ سید الشہداء نے جنگ کی در حالی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء نے جنگ کی در حالی کہ بقیہ ائمہ معصومین خصوصاً امام صادق علیہ السلام یا بقیہ ائمہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام یا خود امام سید سجاد علیہ السلام، ان کی ظاہری روش ویسی نہیں تھی جیسے کہ سید الشہداء کی تھی۔ اس سوال کا جواب ہم دو مرحلوں میں بیان کریں گے۔ پہلے ہم مقایسہ بیان کریں گے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، چونکہ امام حسن نے ظاہری طور پہ صلح کی در حالی کہ امام نے جنگ کی، اور پھر ہم بقیہ ائمہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو مقایسہ کریں گے، اور خصوصاً اس میں امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ مقایسہ کریں گے، اور بقیہ ائمہ کی سیرت کو حمل کریں گے امام صادق علیہ السلام کی سیرت پر۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جواب دینا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی در حالی کہ آپ کے بھیا امام حسین نے جنگ کی۔ یہ سوال قدیم الایام سے محققین کے مد نظر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں بالکل سطحی اور ظاہری سی باتیں کی، اور بعض لوگوں نے اس پہ عمیق نگاہ اس پہ ڈالی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر سید الشہداء امام حسن کے مقام پر ہوتے تو وہ جنگ کرتے اور کبھی بھی صلح نہ کرتے، اور اگر امام حسن سید الشہداء کے مقام پر ہوتے تو وہ صلح ہی کرتے۔ اس سے یہ لوگ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں حضرات کی طبیعت اور مزاج کا یہ فرق تھا کہ جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آیا ہے۔ البتہ یہ انتہائی نامناسب ان کا طریقہ ہے، حالات اور واقعات کو نہ سمجھنا ہے۔ یہ معاملات کو، شرائط کو سمجھ نہیں پائے اور ایسی باتیں کہنا شروع ہو گئے، در حالی کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہی شرائط جو امام حسن کو ملی اگر امام حسین کو ملتی، یا یوں کہیں کہ اگر امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو وہ بھی اسی طرح صلح کرتے جیسے کہ امام حسن نے کی، اور سید الشہداء کے مقام پر اگر امام حسن ہوتے، یعنی امام حسن کو سید الشہداء والی شرائط اگر ملتی تو وہ اسی طرح جنگ کرتے جیسے کہ ان کے بھیا حسین نے یہ جنگ کی ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال، بعض لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آیا صلح نامے پہ امام حسین نے دستخط کیے تھے یا نہیں کیے تھے، یا آیا وہ اس صلح پہ راضی تھے یا شروع میں راضی نہیں تھے اور بعد میں جب دیکھا کہ ان کے بھیا حسن مصمم ہیں تو وہ بھی بعد میں مان گئے۔ اس کا جواب عرض کروں کہ سید الشہداء نے اس صلح نامے پر دستخط نہیں کیے تھے۔ البتہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اعتراض تھا، نہ، بلکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ امام حسن امام تھے، صلح امام حسن اور امیر شام کے درمیان ہو رہی تھی، لہٰذا امام حسن کو سائن کرنے تھے، دستخط کرنے تھے۔ امام حسین ان کے تابع تھے، ان کو اصلاً دستخط کرنے کی، سائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امام حسین ہر اعتبار سے اپنے بھیا حسن کو اپنا امام مانتے تھے، اور وہ اسی طرح امام حسن کے پیرو تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جن کو امام حسن کی صلح پر اعتراض تھا، یہ لوگ امام حسین کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو بیان فرمایا کہ نہیں، جو میرے بھیا امام حسن نے کہا ہے میں اسی کا تابع ہوں۔ اور تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ امام حسین نے اس صلح پہ کبھی اعتراض کیا ہو، نہ آغاز میں نہ اس کے اختتام پر۔ اب اس سے پہلے کہ ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے حالات اور شرائط کا مقایسہ بیان کریں، بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں کہ آیا اسلام کے اندر صلح ہے یا جنگ ہے، یعنی اسلام میں جو چیز اصل ہے وہ صلح ہے یا جنگ ہے۔ اسلام ہمیں صلح کی دعوت دیتا ہے یا جنگ کی دعوت دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال جو اٹھایا گیا ہے کہ امام حسن
نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی، یہ سوال صرف یہاں ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ بقیہ ائمہ تک بھی رہتا ہے۔ خود اگر ہم امیر المومنین کی سیرت کو دیکھیں تو انہوں نے بھی پہلے جنگ کر رہے تھے، پھر خوارج کے اصرار کے اوپر امام نے حکمیت کو قبول کیا۔ اب سوال یہ کہ کیوں پہلے جنگ کی اور کیوں بعد میں حکمیت کو قبول کیا؟ خود رسول اللہ کے حالات زندگی میں ایک دفعہ مثلا صلح کرتے ہیں صلح حدیبیہ، اور ایک دفعہ جنگ کرتے ہیں مثلا فتح مکہ۔ اور اسی طرح بقیہ ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ ائمہ نے بھی جنگ نہیں کی بلکہ ایک صلح کی سی کیفیت میں زندگی گزاری۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اصل صلح ہے یا جنگ ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں۔ قرآن ہمیں جنگ کی طرف بھی بلاتا ہے اور صلح کی طرف بھی دعوت دیتا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت 190 میں بیان کرتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی واضح طور پہ اسلام جنگ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور اسی طرح صلح کے حوالے سے بھی آیات اسی قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ انفال آیا 60 میں بیان ہوتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح اور سلامتی کی طرف میلان رکھتے ہوں تو تم بھی اسی صلح اور سلامتی کی طرف میلان رکھو۔ یعنی اگر وہ تم سے صلح کر رہے ہیں تو تم بھی صلح کرو، یعنی جنگ نہ کرو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت 128 میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح جو ہے یہ بہترین ہے، صلح بہتر ہے، صلح کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اسلام ایک صلح کا مذہب ہے یا ایک جنگ کا مذہب ہے، بلکہ حالات اور واقعات بتائیں گے کہ بعض شرائط اور حالات ہمیں جنگ کی طرف لے جائیں گے اور بعض حالات اور واقعات ہمیں صلح کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی حالات معین کریں گے یا وہ آثار کہ جو صلح پر مترتب ہوتے ہیں یا وہ آثار جو جنگ پر مترتب ہوتے ہیں، وہ آثار بتائیں گے کہ اس وقت ہمیں جنگ کرنا ہے یا صلح کرنی ہے۔ یعنی ان شرائط اور واقعات کو دیکھیں گے۔ اصل میں ایک ہمارا ہدف ہے معین اور مشخص، اور وہ ہے اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کے حقوق کا دفاع۔ کبھی اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے حقوق کا دفاع جنگ کی صورت میں ممکن ہوتا ہے، اس وقت ہمیں جنگ کرنی ہوگی، اور کبھی اسلام اور مسلمین کا دفاع وہ جنگ کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہدف ہمیں جنگ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور کبھی یہ ہدف ہمیں صلح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کبھی حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی سربلندی اور اسلام کا دفاع جنگ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، ایسی صورت میں ہمیں جنگ کرنا چاہیے، اور کبھی اسلام اور مسلمین کا دفاع صلح کے ذریعے میسر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ حسن اور امام حسین کے دور میں کیسے حالات تھے کہ جن حالات میں امام حسن نے صلح کی، اور وہ کون سے حالات تھے کہ جن میں سید الشہداء نے جنگ کو اولین ترجیح قرار دیا، یا سید الشہداء علیہ السلام نے جنگ کو اختیار کیا۔ جب ان دونوں ائمہ معصومین علیہ السلام کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو امام حسن نے صلح کیوں کی، دیکھتے ہیں کہ دو ایسے اسباب اور عوامل تھے جو امام حسن کو صلح کی طرف لے گئے۔ ان میں سے پہلا عامل یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام وہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ مسند خلافت پر فائز تھے، در حالی کہ ان کے مقابلے پہ آنے والا حاکم شام وہ ایک پہلے کسی حد تک گورنر اور بعد میں ایک معترض اعتراض کرنے والا، اس حکومت اسلامی کو قبول نہ کرنے والا کے طور پر سامنے آتا ہے۔ پس اگر امام حسن علیہ السلام یہ جنگ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ ظاہری طور پر شکست ہوتی ہے، یا امام حسن علیہ السلام اگر اسی مسند خلافت پر قتل کر دیے جاتے ہیں، تو یہ صرف امام حسن کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ مسند خلافت کی بہت بڑی توہین ہے۔ یعنی اس مسند خلافت کا احترام ختم ہوتا ہے، اس اسلام کی مرکزیت کا
حال وہ خراب ہوتا ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ خود پہلے امیر المومنین کے ساتھ یہ جنگ، کہ جب امیر المومنین اور کوفہ کے حالات اس دور سے کافی بہتر تھے، اس جنگ کو کرتے ہیں، 18 مہینے یہ جنگ جاری رہتی ہے اور بالآخر ایک واضح طور پر شکست اور فتح کا فیصلہ ہوئے بغیر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ معاویہ روز بروز قوت حاصل کرتا چلا جاتا ہے، در حالی کہ کوفہ کے حالات، اندرونی حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ یہ حکومت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ابھی امام حسن علیہ السلام نے حکومت کی، خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، یعنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب شہید ہوتے ہیں تو اس حاکم شام صرف 18 دن کے بعد جنگ کے آغاز کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ در حالی کہ سید الشہداء کے دور میں حالات ایسے نہیں ہیں۔ سید الشہداء مسند خلافت پر فائز نہیں تھے، بلکہ ایک حاکم کے مقابلے میں معترض کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر سید الشہداء خصوصاً جیسا کہ ہوا مثلا اپنے 72 ساتھیوں یا چند ساتھیوں کے ساتھ اس حکومت وقت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید کر دیے جاتے ہیں تو یہ سید الشہداء کے لیے ایک بہت بڑا افتخار ہے، لیکن امام حسن کے ساتھ معاملہ یوں نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ پوری حکومتی مشینری امام حسن کے ساتھ ہو اور کئی سالہ یہ جنگ جاری رہے اور اس کے بعد امام حسن قتل کر دیے جائیں تو ایک مقام خلافت کی بھی توہین ہے، اور بہت سے انسانوں کے قتل کے بعد امام حسن بھی اس پہ شہید کر دیے تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ ایک دوسرا اہم سبب وہ یہ تھا کہ امام حسن کے جو ساتھی تھے یہ اس طرح باوفا ساتھی نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بہت سے خائن پیدا ہو چکے تھے، خصوصاً جب کہ دشمن کا ہاتھ بھی کھلا تھا۔ مثلا جب آپ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، در حالی کہ دوسرا بندہ کسی بھی قوانین کا پابند نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ کوئی بھی یعنی پیسے دے کے مثلا ضمیر خرید سکتا ہے، عقائد کی جنگ لڑ سکتا ہے، لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلا سکتا ہے، جاسوس بھیجتا ہے، اس کے لیے تمام ہتھ کنڈے وہ کھلے تھے۔ اور وہ یہ کام کر رہا تھا کہ جیسا کہ معلوم ہے تاریخ میں کہ اس نے کوفہ کے اندر بھی ایک چھونی بنا رکھی تھی، بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، بہت سے لوگوں کو پیسے کے ذریعے ان کے ضمیر خرید رہا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ اس میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہوں گا کہ حالات یہ تھے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے دارالخلافہ کوفہ کے اندر جب نماز پڑھانے جایا کرتے تھے تو زرہ پہن کے جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جاسوس اور اسلامی سرزمین کے اندر بہت سے غدار موجود تھے۔ پس امام حسن کے دور میں حالات ایسے تھے اور اس کی وجوہات بھی تھی کہ بالآخر یہ کوفہ والے یہ جنگ صفین میں مصروف رہتے ہیں، یہ تھک چکے ہیں، یہ کوئی اتنے با انگیزہ بھی نہیں ہے، اور امیر المومنین بھی ان کے بارے میں شکوہ کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، چونکہ یہ کبھی بھی جنگ کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ بس ان سپاہیوں کی، ان ساتھیوں کی حالت ایسی غیر معمولی ہو چکی تھی، یہ تھکے ماندے لوگ تھے، ان کے ساتھ جنگ کرنا اور ایک لشکر تیار کرنا، اس میں کو فتح کے چانسز بہت کم نظر آ رہے تھے۔ یعنی اگر یہ جنگ جاری رہتی تو پہلے تو 18 مہینے یہ جنگ رہی تو ممکن تھا یہ 2 سال 3 سال تک یہ جنگ رہتی، اور ممکن تھا کہ ان 3 سالوں کی جنگ کے بعد جس میں دونوں طرف کے لاکھوں افراد بھی مارے جائیں اور اس کے بعد اگر امام حسن خصوصاً مسند خلافت پر شہید بھی کر دیے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ اتنے لوگ بھی اس جنگ کی نظر ہوگے اور کوئی نتیجہ بھی نہیں مل سکا۔ لہٰذا امام حسن کے لیے اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اسی میں تھی کہ امام اس انداز سے سلوک کرتے کہ جس انداز سے وہ اہداف حاصل کر پاتے کہ جو مسلمانوں کی سربلندی کے لیے ضروری تھے، اور امام نے سلوک کی شرائط ہی ایسی رکھی تھی کہ اس کو بھی امام نے ایک خاص انداز میں فتح حاصل کی۔ البتہ امام حسن کا جو کوفہ میں ایک مسئلہ تھا وہ خوارج کا مسئلہ بھی تھا، بالآخر ان کی باقیات موجود تھی، وہ بھی امام حسن کے خلاف مختلف ریشہ دمانیوں میں شریک رہتے تھے۔ در حالی کہ سید الشہداء کے زمانے میں حالات یوں نہیں تھے، بلکہ لوگ معاویہ کے ستم سے
تنگ آ چکے تھے، لوگ تیار تھے، لوگ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، جیسے ہی اہل کوفہ کو یہ خبر ملی کہ سید الشہداء نے بیعت نہیں کی، فوراً اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے اور امام کو خط لکھا اور کہا کہ ہمارے پاس امام اور پیشوا نہیں ہے۔ یعنی وہی اہل کوفہ جو امام حسن کے زمانے میں بہت تھک چکے تھے، اب اس نئے حاکم کے مظالم سے تنگ آ کے ان کے اندر ایک جوش و ولولہ پیدا ہو چکا تھا، یہ جنگ کرنے کے لیے ابھی تیار نظر آ رہے تھے۔ لہٰذا یہ عامل حالات اور واقعات امام حسین کے امام حسن کے مقابلے میں کاملاً مختلف تھے۔ اچھا، اب کچھ عوامل ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور ان کے قیام کا باعث بنے کہ جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ 3 اہم عوامل ہیں کہ جو امام حسین کو جنگ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا عامل یہ تھا یزید کی طرف سے امام حسین سے بیعت کا طلب کیا جانا اور بڑی شدت کے ساتھ بیعت کو طلب کیا جانا۔ یزید نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ جملے موجود تھے، خذ الحسین بالبیعہ اخذا شدیدا، کہ حسین علیہ السلام سے بیعت لیجئے اور شدید انداز میں، شدت کے ساتھ ان سے بیعت لیجئے، لیس فی رخصہ، اور انہیں کسی بھی قسم کی رعایت اس میں نہ دی جائے۔ درحال کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن سے بیعت کا اصلاً تقاضا ہی نہیں کیا گیا، بلکہ قرار ہی یہی تھا کہ صلح کریں گے اور امام حسن پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہ ان سے بیعت طلب کی گئی اور نہ معاویہ کی طرف سے کوئی آیا کہ جو امام حسن علیہ السلام سے بیعت کو طلب کرے، اور نہ امام حسین سے، نہ امام حسن کے ان باوفا قریبی ساتھیوں سے بیعت طلب کی گئی۔ لہٰذا یہ ایک اہم عامل تھا کہ سید الشہداء سے بیعت طلب کی گئی، لہٰذا سید الشہداء کے لیے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ مقابلے پہ اتر آئے اور وہ ایسا جہاد کریں، چونکہ بیعت کرنا، یزید جیسے کی بیعت کرنا سید الشہداء کے لیے ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا دوسرا عامل وہ کوفہ کی تیاری، کہ جس کو پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے، وہ اہل کوفہ تیار ہو چکے تھے، انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے اپنی تیاری کا اظہار کیا۔ البتہ یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین سمجھ رہے تھے کہ کوفہ والے تیار ہیں، وہاں گئے تو پتہ چلا کہ تیار نہیں تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء حالات اور واقعات کو جانتے نہیں تھے، بلکہ جب بہت سے لوگ آ کے سید الشہداء کو یہ مشورے دیتے تھے کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، جب دوسرے لوگ جانتے تھے تو امام حسین تو اس سے بڑھ کے جانتے تھے کہ وہ کس حد تک تیار ہیں یا کس حد تک تیار نہیں ہیں۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اتمام حجت کر دی تھی، اور وہ ایک ایسی عجیب اتمام حجت تھی کہ سید الشہداء ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ان تقاضوں کا ان کو جواب نہ دیتے، اور اگر سید الشہداء جواب نہ دیتے تو ساری زندگی لوگ یہی کہتے رہتے کہ سید الشہداء نے ایک عظیم موقع، اتنے لوگوں نے خطوط لکھے، اتنی تیاری تھی، اور یہ عظیم موقع سید الشہداء نے گنوا دیا اور کوئی اس کی توجیہ نہیں کر سکتا تھا۔ درحالی کہ یہی اہل کوفہ امام حسن کو صلح کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تیسرا عامل سید الشہداء کے قیام کا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، یعنی اس 20 سالہ دور میں اتنی بدعتیں پیدا ہو چکی تھی اور اتنے مسائل کھڑے ہو چکے تھے اور لوگ ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھ چکے تھے۔ لہذا جب سید الشہداء کہتے تھے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، تم دیکھ نہیں رہے کہ بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں اور سنتیں ختم ہو چکی ہیں، درحالی کہ امام حسن کے دور میں معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ سید الشہداء ایک مقام پر بیان فرماتے ہیں، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی ظالم حاکم کو دیکھے کہ جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہے اور خدائی وعدوں کو توڑ رہا ہے اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور کوئی اس کی عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے مخالفت نہ کرے، یعنی اس کے مقابلے پر قیام نہ کرے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو خداوند متعال کے لیے سزاوار ہے کہ اس انسان کو اس حاکم ظالم کی جگہ عذاب میں مبتلا کر دے۔
در حالی کہ امام حسن کے لیے معاملہ یوں نہیں تھا۔ امام حسن کے دور میں معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو یہ فسق و فجور برپا کریں گے، یہ ظلم کریں گے، یہ گناہ کریں گے، لیکن لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں، ہم لوگوں کو بلائیں کہ یہ دیکھیں یہ فسق و فجور کریں گے، اور ایک دفعہ ہم لوگوں کو بلائیں کہ دیکھو انہوں نے فسق و فجور کیا ہے۔ یعنی لوگ پہلی بات پر کان نہیں دھرتے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں، جب لوگوں نے یہ سارے مظالم دیکھے تو لوگ اس کے لیے تیار تھے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں جہاد کرنا چاہیے۔ پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک اہم عامل تھا جو باعث بنا کہ سید الشہداء قیام کریں، در حالی کہ یہی چیز امام حسن کی صلح کا باعث بنے، یعنی مقدمہ اور پیش خیمہ بنی کہ امام حسن آئیں، صلح کریں، یہ لوگ آئیں اور فسق و فجور کریں، لوگ ان کے مظالم اور ان کے مفاسد کو دیکھیں تاکہ پھر لوگوں کو کہا جا سکے کہ دیکھیں ان لوگوں نے یہ مظالم کیے ہیں، ان کے مقابلے میں جہاد کرنا واجب ہے۔ لہٰذا سید الشہداء نے پھر جب جہاد کیا اور ایسا جہاد کیا کہ وہ مکتب اسلام کے ماتھے کا جھومر بن گیا۔ یہاں ایک اور چیز بھی اہم ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسن نے کیوں جہاد نہیں کیا اور امام حسین نے کیوں جہاد کیا۔ جب حاکم شام کوفہ میں آیا اور اس نے تمام شرائط صلح کو پاؤں تلے روند ڈالا تو بعض لوگ آئے امام حسن کے پاس کہ دیکھیں اب اس نے صلح کو ختم کر دیا، آئیں اب ہم تیار ہوں اور اس کے خلاف جہاد کریں۔ امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تک یہ شخص ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، یعنی آپ لوگ اب انتظار کریں کہ جب صورتحال واضح ہو جائے گی تو وہ وقت قیام ہوگا۔ یعنی معلوم ہوا کہ امام حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ معاویہ زندہ ہے قیام نہیں کیا جا سکتا، اور ہم بڑے واضح انداز میں دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور سید الشہداء منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو بھی بالکل اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ امام حسن نے زندگی گزاری تھی، اور کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرتے یا کسی قیام اور مبارزے کو شروع نہیں کرتے۔ لیکن جیسے ہی حاکم شام مرتا ہے اور اس کی جگہ پہ یزید حاکم بنتا ہے تو حالات یکسر بدل جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام قیام کے لیے نکلتے ہیں۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر امام حسن بھی اس وقت زندہ ہوتے، یعنی حاکم شام مر گیا اور اس کی جگہ پہ یزید حاکم بنتا اور امام حسن بھی موجود ہوتے تو وہ بھی اسی طرح قیام کرتے جیسا کہ سید الشہداء نے قیام کیا تھا۔ البتہ ایک اور مطلب انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، یہ صلح عارضی صلح کی تھی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ یعنی اس قرارداد کے تحت یہ بات طے تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو حاکم نہیں بنائے گا، بلکہ مسلمانوں کے حاکم امام حسن ہوں گے، اور اگر امام حسن نہیں ہوتے تو ان کے بعد مثلا امام حسین علیہ السلام حاکم ہوں گے۔ یعنی جیسے ہی معاویہ مرتا ہے یہ صلح خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ سید الشہداء اور بقیہ ائمہ کے درمیان مقایسہ عرض کریں کہ بقیہ ائمہ سے بھی ظاہری طور پر کسی امام نے قیام نہیں کیا۔ یہاں پہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر بقیہ ائمہ میں سے کسی نے بھی قیام نہیں کیا اور ایک سادی اور گھریلو ایک خانہ نشینی والی زندگی گزاری تو کیوں تمام ائمہ کو شہید کیا گیا؟ در حالی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ شہید کیے گئے۔ لہٰذا یہ کہنا بہت غلط ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ سید الشہداء جنگ کرنا پسند کرتے تھے، در حالی کہ بقیہ ائمہ خاموشی سے زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ اب یہ سوال کہ بقیہ ائمہ نے جنگ کیوں نہیں کی اور سید الشہداء نے جنگ کیوں کی، اس کے بارے میں مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک جواب یہ ہے کہ اصول کافی کے اندر ایک روایت ہے، تمام ائمہ کو ایک دستور دیا گیا تھا اور تمام ائمہ اسی دستور کے مطابق زندگی گزارتے تھے، یہ بھی ایک جواب ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے، یا جو جواب ہم دینا چاہتے ہیں کہ کیوں سید الشہداء کو جنگ کرنے کا دستور دیا گیا تھا اور کیوں بقیہ ائمہ کو جنگ نہ کرنے کا دستور دیا گیا تھا۔ وہ فی الواقع وہ حالات اور واقعات ہیں کہ جو سید الشہداء اور بقیہ ائمہ کے حالات میں مختلف ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ سید الشہداء جن کی شہادت 61 ہجری میں ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں امام صادق علیہ السلام کے جن کی شہادت 148 ہجری میں ہوتی ہے، ان کی زندگیوں کے درمیان تقریباً 87 سال کا فرق ہے۔ ان 87 سالوں میں حالات اور واقعات کاملاً
تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات اتنے تبدیل ہو چکے تھے سید الشہداء اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک کہ سید الشہداء اگر جنگ نہ کرتے اور بغیر جنگ کے ہی اس دنیا سے چلے جاتے تو وہ ایک عضو معطل کی طرح رہتے، جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین تقریباً جو ان کا 10 سالہ زمانہ امامت ہے یا تقریباً 9.5 سالہ زمانہ امامت ہے، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کوئی قول، کوئی روایت، ان کی کوئی حالات اور واقعات ملتے ہی نہیں۔ امام ایک گمنام جیسی زندگی گزار رہے تھے اگر واقعہ کربلا کو سید الشہداء کی زندگی سے گزار لیں، درحالی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ فعالیت سے پر ہے اور وہ مکمل ایک ایسے کام کر رہے ہیں کہ دنیا کی نظروں میں روشن ہے۔ انہوں نے ایک ایسی علمی تحریک کی بنیاد رکھی ہے کہ آج تک ہماری احادیث کی کتابیں قال الصادق قال الباقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھری پڑی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سید الشہداء شہید نہ ہوتے تو ان کی زندگی، ان کی کوئی فعالیت نہ ہوتی، درحالی کہ شہید ہونے سے انہوں نے اسلام کی آبیاری کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اگر شہید ہو جاتے تو شاید وہ فائدے حاصل نہ کر پاتے جو سید الشہداء کی شہادت سے حاصل ہوئے تھے، اور ان کی زندگی سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ ان کی شہادت سے حاصل نہ ہو سکے، یعنی وہ جو علمی تحریک کی انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کا سیٹ اپ کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ امام حسین کے دور میں حکومت انتہائی قوی، مضبوط اور ڈکٹیٹرشپ جیسی حکومت تھی، تمام حالات اور واقعات حکومت کے کنٹرول میں تھے۔ ان کے دور میں ایسے ایک حوزہ علمیہ یا علمی درسگاہ کی بنیاد ہی نہیں جا سکتی تھی، بلکہ امام جو بھی کرتے انہیں حاکم وقت کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا تھا، درحالی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام اتنی بڑی درسگاہ کی بنیاد رکھتے ہیں، درحالی کہ حاکم انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ پس یہ حالات اور واقعات کی تبدیلی ہے۔ سید الشہداء کے دور میں حالات اتنے سخت تھے کہ کوئی بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں کہہ سکتا تھا، بلکہ کوئی بھی ایسی حدیث جو حکومت کے خلاف ہو وہ ایک دوسرے کو بیان نہیں کی جا سکتی تھی، احادیث پہ پابندی تھی۔ لوگ اپنے تہہ خانوں میں جا کے چھپ کے ایک دوسرے سے قول و قرار لے کر احادیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ اصلاً امیر المومنین کا لفظ استعمال کرنا ممنوع تھا، درحالی کہ ہم دیکھتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حالات ایسے نہیں تھے۔ سید الشہداء کے دور میں اور خود امام حسن کے دور میں حکومت اتنی شدید تھی کہ امیر المومنین پر ظاہری طور پر سب و شتم کیا جاتا تھا اور جناب حسنین دیکھ رہے ہوتے تھے اور کچھ نہیں کر پاتے تھے، درحالی کہ امام صادق کے دور میں حالات اور واقعات ایسے نہیں تھے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ سید الشہداء اگر یہ جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو لوگوں کو بیان کر سکتے، درحالی کہ بقیہ ائمہ کے سامنے ایک ایسی چیز تھی کہ وہ سید الشہداء کی شہادت کا تذکرہ کرتے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ بقیہ ائمہ اپنی شہادت پیش کرتے بلکہ وہ جو شہادت دی گئی تھی اسی شہادت کو زندہ کرتے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہادت سید الشہداء کو زندہ رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس کی بدولت آج یہ شہادت ہم تک پہنچ پائی ہے اور سید الشہداء کی یہ مظلومیت پورے عالم کے اوپر عیاں ہے۔ اب معاملہ یوں نہیں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا بقیہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل بھی مبارزہ نہیں کیا اور حکماء کے مقابلے میں بالکل خاموش ہو گئے تھے، نہ، بلکہ معاملہ یوں تھا کہ یہاں تک ہے کہ منصور دوانکی یہ کہا کرتا تھا ھذا الشجاع معترض فی الحلق، کہ یہ جوان ایسا ہے کہ یہ میرے گلے میں ایک ہڈی کی مانند ہے، یعنی یہ جو کچھ کرتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف کرتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکوں۔ بس یہ ایک مبارزہ تھا، ایک خاموش مبارزہ تھا کہ جو امام صادق نے بھی کیا اور بقیہ ائمہ نے بھی کیا، کہ جو فی الواقع یہی ان کے مبارزات تھے جو ان کی شہادت کا باعث بنتے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ بقیہ ائمہ بالکل خاموش تھے، نہ، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک امر بالمعروف ہے۔ ایک امر بالمعروف وہ تھا جو سید الشہداء نے کیا، جو اس کا شدید ترین مرحلہ تھا جنگ اور جہاد کے ذریعے، اور ایک یہ امر بالمعروف ہے یعنی علمی کاوشوں کے ذریعے، علمی فعالیت کے ذریعے، کہ جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کر رہے تھے، لیکن
علمی فعالیت کے ذریعے۔ حالات اور واقعات کی تبدیلی کو ہم کسی حد تک اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے سید الشہداء کی زیارت کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امام معصوم سے پوچھتے ہیں کہ زیارت پہ جانا چاہیے، امام کہتے ہیں ہاں جی جانا چاہیے، یعنی ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب سنت مؤکدہ، یعنی ایک مستحب مؤکدہ ہے کہ اس پہ تاکید کی گئی ہے۔ بالآخر یہ ایک تجدید عہد ہے، رسول اللہ کے زیارت پہ جانا چاہیے، بقیہ ائمہ معصومین کی زیارت گاہوں پہ جانا چاہیے۔ انسان اس سے ایک روحیہ لیتا ہے، ایک انگیزہ لے کے آتا ہے۔ لیکن اسی امام علیہ السلام سے یا بعد میں بقیہ ائمہ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ زیارت پہ جانا چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہاں ضرور جانا چاہیے اور اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی گویا کہ واجب ہونے کا اندیا دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ فی الواقع یہ مستحب عمل ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حاکم وقت چاہتا ہے اس زیارت کے سلسلے کو میں ختم کر دوں، متوکل عباسی چاہتا ہے اصلا زیارت پہ کوئی نہ جائے۔ جب ایسے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں تو امام علیہ السلام اس عظیم ہدف کو کہ زیارت ختم نہ ہونے پائے اور سید الشہداء کی اس عظیم مظلومانہ شہادت سے جو ہم نے ایک اسوہ لینا ہے اور اس سے ہم نے ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم نے اسے لینا ہے، یہ ترک نہ ہونے پائے، لہذا امام علیہ السلام اس طرح کی تعبیریں استعمال کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ زیارت پہ جانا واجب ہے۔ بس حالات اور واقعات کے تبدیل ہونے سے ہمارے عمل یا ائمہ معصومین کے عمل اور روش میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ پروردگار ہمیں سید الشہداء کے ہدف کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین امام حسین امام حسین امام